السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرجال قوامون على النساء۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہیں، جس نے ہم رات کو پیدا فرما کر اور بے شمار نعمتیں ہم رات کو دی ہیں۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خاص کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سے سورہ نساء سے ایک بہت چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دو جمعوں سے آپ مسلسل شوہر کے حقوق بیویوں پر کیا ہیں وہ آپ سن رہے ہیں۔ آج بھی کچھ چیزیں ان کے تعلق سے باقی ہیں، باقی تو بہت کچھ ہے، چند چیزیں باقی ہیں وہ آپ سنیں اور ہو سکتا ہے کہ موقع آج مل جائے تو ہمارے بارے میں بھی کچھ بیان ہو جائے، یعنی ہمارے اوپر بیویوں کے تعلق سے کیا حقوق ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر موقع مل گیا ہے تو پھر اگلی بار ایک آیت آپ کے سامنے جو بیان کی سورہ نساء کی، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، حاکم ہیں، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ یہ آیت آپ کے سامنے۔ اب اس آیت کو یہ ہمیں بھی بہت ساری چیزوں کا درس دیتی ہے، دعوت دیتی ہے یہ آیت ہم مردوں کو، اور یہی آیت جو خواتین حضرات آئی ہیں وہ بھی سنیں، ان کو بھی یہ آیت درس دیتی کہ تمہارے شوہر تمہارے لیے قوام ہے، حاکم ہے۔ تو یہ آیت جو ہے دونوں کے لیے ہدایت ہے، دعوت ہے، اور ان دونوں کے لیے اس آیت کے اندر بہت سارے حکم ہیں۔ بیویوں کے تعلق سے بیان کیا تھا، بہت ساری باتیں ان کو بار بار دہرانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک بات کہ اگر بیویوں کو یہ معلوم ہو جائے، یعنی اس حدیث کی روشنی میں پھر اس کو یاد تازہ کر لیں، اور یاد تازہ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ ہماری خواتین حضرات، مائیں اور بہنیں اپنے شوہروں کا مقام سمجھیں،
یاد کرانے کا مقصد، تازہ کرانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کا مقام سمجھیں اور یہ آیت اپنے سامنے رکھیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 34 یا 35 دیکھ لیجئے گا کہ شوہر ان کے لیے کیا ہے۔ اگر اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے بیویوں کو، عورتوں کو، تو ان کے شوہر کا ان کے نزدیک وہ مقام ہے اللہ کے بعد کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو بیویوں کو حکم ہوتا کہ اپنے وہ شوہروں کو، اپنے حاکموں کو سجدہ کریں۔ لیکن آج یہ آیت، اس آیت سے ہم اپنے آپ کو، جہاں بیویاں، جہاں عورتیں اپنے آپ کو الگ نہ کریں، وہیں ہم مرد حضرات ہم بھی اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو سدھارنے کی، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ ہمارے تعلق سے بھی اس میں بہت کچھ بیان کیا گیا۔ اس آیت کی روشنی میں غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے کہ اب ہم حاکم ہیں، اب ہم قوام ہیں، جو چاہیں گے، جیسا چاہیں گے ظلم کریں گے بیویوں پر، عورتوں پر۔ یہ نہیں چلنے والا۔ اس آیت کا غلط مقصد نہ نکالا جائے کہ ہمیں حاکم بنا دیا گیا، ہم حاکم ہیں، ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بات آگے نہ نکلے بیویوں، عورتوں کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، ان کی علاماتیں ہیں، یعنی نیک بیویوں کی ان کی نیک علاماتیں ہیں، ان میں سے 3 ہیں۔ علاماتیں بہت ہیں، اس میں سے 3 ہیں۔ نمبر 1 کہ جب شوہر ان کی طرف دیکھے، جب شوہر ان کی طرف دیکھے، ان کے سامنے آئے تو وہ اپنے شوہروں کو خوش کر دے۔ نیک عورتوں کی 3 علامتیں، جس میں سے پہلی علامت، پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کی بیویاں جب اپنے شوہروں کو دیکھیں یا شوہر وہ اپنی بیویوں کو دیکھیں، وہ ان کو خوش کر دیں۔ اب خوش کرنے کا مطلب آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ وہ خواتین، وہ مائیں، وہ حضرات، وہ ہماری بہنیں اگر سب سے کاٹنے کو اگر دوڑتی ہیں، اگر کھانے کو دوڑتی ہیں تو صرف اپنے شوہروں کو۔ اور اس میں معاف کیجئے گا، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ہم نے انہیں وہ تربیت دی نہیں، ہم نے انہیں ان کا مقام اور اپنا مقام بتایا نہیں، اس لیے وہ ہمیں کھانے کو، ہمیں کاٹنے کو دوڑ رہی ہے۔ اور وہی عورت جب باہر کے معاشرے میں جاتی ہے تو بڑی خوشگوار زندگی گزارتی ہے، اور اس عورت کے، اس خواتین کے تعریفوں کے پل باندھتے ہیں ہمارے گلی والے، ہمارے محلے والے کہ بڑی اچھی عورت ہے، بڑی اچھی عورت ہے۔ لیکن وہی عورت اپنے شوہروں کے لیے بدتمیزیاں کر رہی ہے، ناخوش کر رہی ہے۔ وہ ہماری مائیں اور بہنیں سنیں کہ اپنے شوہروں کو ناراض کرنا، ان کو پریشان کرنا، ایک تو اس حدیث کو یاد کریں کہ وہ جنت سے حور انتظار کر رہی ہے اس شوہر کا، اس مرد کا۔ اور ایسی عورت کے لیے، ایسی بیویوں کے لیے وہ جنت کی حور بد دعا کر رہی ہے، جیسا کہ پچھلی بار اور فرمایا۔ دوسری چیز، دوسری علامت کہ جب کوئی شوہر، جب کوئی اپنی بیوی کو، اپنی عورت کو حکم دے تو اس کو پورا کرے، یعنی اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اور یہ ہمیں اپنے گھروں کی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو اطاعت نہ کرنے پہ کہیں نہ کہیں ہم نے انہیں مجبور کیا ہے۔ ہم نے اپنی بیویوں کو اپنے، یعنی ہم اپنی اطاعت نہ کرنے میں ہمارا کہیں نہ کہیں حصہ ضرور ہے۔ ہم نے انہیں مجبور کیا ہے، جو وہ ہماری باغی بنی ہوئی ہیں، جو وہ ہماری نافرمانی پہ تلی ہوئی ہیں۔
ہمارا اس میں کہیں نہ کہیں حصہ ضرور ہے. اس لیے یہ شامل میں بات ہو رہی ہے, شمولیت پہ ہو رہی ہے, سنتے چلیں. دوسری علامت کہ جب حکم دے شوہر تو اس کی اطاعت کرے, اس کو پورا کرے. اور تیسری علامت بتائی ہے کہ اس کی امانت کی, بیویوں کو حکم ہے کہ شوہروں کی امانت کی حفاظت کریں. امانت کیا ہے؟ یہ امانت کے تعلق سے اگر بولا جائے تو یہ ایک پورا ایک موضوع ہو جائے گا. کتنی امانتیں ہیں شوہروں کی, اس میں وہ مال بھی ہے جو ہمارے گھروں کی عورتیں ناجائز طریقے پہ ہمارے شوہروں کا مال کمایا ہوا ناجائز استعمال کرتی ہیں, یہ بھی ایک امانت ہے. اور خود اپنے ذات کی جو حفاظت کر رہی ہے اپنے شوہر کی نہ موجودگی میں, وہ بھی ایک حفاظت ہے, وہ بھی ایک امانت ہے. شوہروں کی نہ موجودگی میں, ان کی غیر موجودگی میں اپنی حفاظت کرنی ہے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. کتنی امانتیں ہیں. اور یہ بھی امانت ہے کہ اپنے شوہر کے راز کی بات کو راز رکھنا ہے, حتیٰ کہ وہ شوہروں کی کوئی برائی بھی نہ ہو, برائی ہی ہو. ہمارے شوہر, بیویاں سنیں کہ شوہروں کی کوئی ایسی برائی اس کو راز رکھنے کی ضرورت ہے, یہ ایک امانت ہے. لیکن آج وہ ہماری ماں اور بہنوں سے, بیویوں سے وہ راز نہیں چھپا. کس طریقے سے سماج میں, معاشرے میں وہ خواتین اپنے معاشرے میں اپنے شوہروں کی نافرمانی, اپنے شوہروں کی برائیاں بیان کرتی چلی جا رہی ہیں. کبھی انہوں نے دیکھا کہ یہی عورت اگر اس نے شوہر کی اطاعت کر لی, یہ تو حضرت فاطمہ کو زہرا کے پیچھے ہوگی, جو جنتوں میں عورتوں کی سردار ہوں گی, ان کی جماعت میں ہوگی یہ خواتین, یہ عورت. اگر اس نے اپنے شوہر کی اطاعت کر لی اور اطاعت کرنے کے بعد اللہ اس کے رسول کی اطاعت, شوہروں کا بھی مقام ہے. کتنا کھل کے بیان کیا جائے. اور شوہر کی کتنی امانتیں ہیں جو آج ہماری عورتیں چھپا نہیں پا رہی, اور اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا حصہ ضرور ہے. آج شمولیت کا بیان ہو رہا ہے, کہیں نہ کہیں ہمارا حصہ ضرور ہے, ہماری غفلت ضرور ہے, ہماری لاپرواہی ضرور ہے. ورنہ یہ عورت, یہ خواتین اگر اس کو صحیح سے تبلیغ کی جائے, اس کو ترغیب دلائی جائے تو یہ ولی اللہ بن سکتی ہیں, اللہ کی ولیہ بن سکتی ہیں. اس لیے پچھلے خطبہ جمعہ کی وہ آیت کو یاد رکھیں, یا ایھا الذین قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس میں بھی سارا کچھ چھپا دیا گیا ہے, تربیت, اصلاح, سب کچھ بیان کر دیا گیا اس آیت کے اندر. تو میں بیان کر رہا ہوں, اس کی امانت کی حفاظت کریں, اس کے راز کو راز رکھیں, اور وہ ایک چٹکلا سمجھ لیں یا حقیقت سمجھ لیں. لوگوں نے کہا کہ وہاں 4 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں, بڑی خاموش بیٹھی ہوئی تھیں, دوسرا لڑکا بول نہیں سکتا. ایک بولتا کہ 4 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں, بڑی خاموش بیٹھی ہوئی تھیں, دوسرا بولتا کہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ جب تک کہ اپنی ساس کی, اپنے ننند کی اور اپنے گھر کی برائیاں اپنی بہن دوسری عورت کے سامنے بیان نہ کر دے. معاف کیجئے گا, جیسے ایک شاعر ہوتا ہے, ہو سکتا نہ ہو کہ جب وہ کوئی ایسا اشعار کہتا ہے, وہ معاشرے میں جاتا ہے, اب وہ چاہتا ہے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ جو میں نے کہا ہے بیان کر دو کسی طرح, لیکن سمجھ نہیں آ رہا ہے, تو وہ اپنا جو بیان کرنا چاہتا ہے وہ ایک موضوع چھیڑ دے گا تاکہ لوگ بیان کریں گا, پھر میں اپنی بات اپنا اشارہ کروں گا. یہ عورت کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ جب تک کہ اپنے ننند کی, اپنی ساس کی, اپنے دیور کی برائیاں نہ بیان کر لیں,
معذرت کے ساتھ میں بولتا ہوں خواتین حضرات سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں بیان کر دیا تھا کہ میں نے جہنم میں کثرت عورتوں کی دیکھی، جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا، یوں ہی نہیں بیان کر دیا۔ ڈرو اللہ سے، ولیہ و ولیہ، خواتین حضرات ڈرو اللہ رب العالمین سے۔ اگر تم نے اللہ اس کے رسول کی، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے کے بعد اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی تو تمہارا مقام بھی تم چمکتی ہوئی حضرت فاطمہ الزہرا کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کریں، بے جا خرچ کرنا اور بے جا مطالبات کرنا آج وہ ہماری خواتین حضرات ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر میں وہی پلٹ کر کہوں گا کہ ہمارا یہاں پر حصہ کہیں نہ کہیں ضرور ہے کہ وہ ہم سے مطالبات کر رہی ہیں کہ یہ اور یہ اور یہ، اور وہ نہیں سمجھ رہی ہیں کہ میری آمدنی کتنی ہے، میرے پاس مال کتنا ہے، نہیں سمجھ رہی ہیں، اور یہ ان کی نہ سمجھی ہمارا حصہ ہے۔ ہم نے خود اپنی اصلاح نہیں کی، یا ایھا الذین قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہم نے خود اپنی اصلاح نہیں کی، اپنے گھر کی اصلاح نہیں کی، اس لیے ہماری بیوی، ہماری عورت سب سے بڑی باغی ہماری ہے، اس لیے ہمارا حصہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر شوہر ناراض ہے، سنیں مائیں بہنیں، اگر شوہر ناراض ہے تو ان کی نماز نہیں ہے، اللہ ان کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے ہمارا بھی حصہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، قوام ہیں۔ ہمارا کیا ہے اس میں عورتوں کے لیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے بھی بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، چند چیزیں سن لیں۔ ہماری سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم ان کے مہروں کو ادا کریں، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب تو جب لوگوں کو ہوش آیا، سمجھ آئی، دین آیا، تو 50 سال بارات کرے ہو گئے، شادی کرے ہو گئے، لیکن مہر ادا نہیں ہوا۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں نے بڑھاپے میں آ کر کے ان کو مہر دیا۔ یہ پہلا حق ہے تمہارا، جو ان کی شرمگاہ تمہارے لیے جائز ہوتی ہے مہر دینے کے بعد۔ اور یہ عورت ایک کمزور ہے، اس کی کمزوری کو کتاب و سنت کے اندر بیان کر دیا ہے، اور ہم اس کی کمزوری سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ مردوں، ہم ان کی کمزوریوں سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ ایک لکڑی ہے، ایسے کمانی ہے، کمانی، اور بڑی کھڑی ہے، جامن کی لکڑی سمجھ لیجیے۔ اب اس کو ہم سیدھا کرنا چاہیں گے تو نہیں سیدھا ہو سکتا، ٹوٹ جائے گی۔ عورت بڑی تسلی ہے، پیدا کی گئی، اس کو سیدھا کرنا چاہیں گے تو نہیں سیدھی ہو رہی ہے۔ ہم ایسے ہی نہیں حاکم ہیں، حاکم کو کس طرح حکم چلانا چاہیے، حاکم کے پاس حکمت ہونی چاہیے کہ ہماری رعایا کس طرح ہماری اطاعت کرے، ہمارے پیچھے چلے، ہمارے حکموں کو مانے۔ یہ حاکم کو حکمت ہونی چاہیے۔ ہم حاکم ہیں اپنی بیویوں کا، کہاں چلی گئی ہماری حکمتیں؟ ارے وہ حکیموں کے حکیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکیموں کے حکیم ہیں، اپنے گھروں میں اپنا جوتا بھی صحیح کر رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ آٹا بھی گوندھ رہے ہیں، اپنے گھروں کے کام بھی کر رہے ہیں۔ ہم حاکم ہیں، ہم نہیں چھو سکتے۔ بیوی پریشان ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ تمہارے نبی، ہمارے نبی، اور آج تو ہم اور آپ کے معاشرے میں اگر یہ کوئی کام کر بھی لے تو اس کو غلام کہا جائے، بیوی کے غلام ہیں۔ ایسے لوگوں کے منہ پہ تماچا ہونا چاہیے، ہاتھ والا تماچا نہیں، ان کے سامنے حدیث بیان کرنی چاہیے۔ تماچا یہ نہ سمجھ لیں کہ اس کے ہاتھ مارا جائے، ان کے سامنے تماچا ہونا چاہیے کہ تمہارے نبی یہ تھے، تمہارے نبی کا یہ مقام تھا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تم ایک تانا دیتے ہو، ہمارے نبی کا تو یہ تھا،
یہ کرتے تھے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو ان کو پہناؤ، ان کو تنگ نہ کرو، ان کو پریشان نہ کرو، جو تمہاری اطاعت نہ کرنے پر مجبور ہو جائے. اس لیے جو کھاؤ. دیکھیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے. بیان کیا گیا حدیث کے اندر، دینار، اگر آدمی دینار خرچ کرتا ہے جنگ کے موقع پر، یا غلام کو آزاد کرنے پر، یا اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، تو ان دونوں سے زیادہ بیوی پر خرچ کرنے میں زیادہ اجر ہے. غلط بات ہے الگ الگ موضوع پر، کبھی جنگ کا معاملہ، کبھی غلام کا، کبھی رمضان کا، الگ الگ. جیسا کہ عید الاضحیٰ میں سب سے زیادہ ثواب ہے کہ جانور اللہ کے راستے میں ذبح کرنا، اس سے بعد ثواب رکھیں گے. الگ الگ موقع. یہاں بیان کیا ہے، بیوی پر خرچ کرنا، ان دونوں سے زیادہ ثواب. اور ان سے مشورہ بھی کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی طریقہ ہے اسی طرح، ان سے مشورہ بھی کرنا چاہیے، اور ان کو برا بھلا تان و تشنیع نہیں کرنی چاہیے. آج یہ بھی ہم اور آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے. دیکھیے ایک لاٹھی کا، ڈنڈا کا، ایک لکڑی کا، اور حتیٰ کہ بندوق کی گولی کا بھی زخم ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن جو زبان سے ہم نے تکلیفیں دی ہیں وہ کبھی پر نہیں ہو سکتا، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. کسی کو لاٹھی سے مارا زخم ٹھیک ہو سکتا ہے، کسی کو تانے دیے، تشنیع کی، ایسے الفاظ کیے تو لاٹھی ڈنڈے کا جسم لگتا ہے، زخم لگتا ہے جسم پر، اور جو ہماری زبان سے بولے ہوئے الفاظ وہ ڈائریکٹ دل میں لگتے ہیں. اس کا زخم کبھی سمجھ لو کہاں ہے. کیسے انہیں تان و تشنیع کرتے ہیں کہ تیرا سالہ ایسا، تیرا سسر ایسا، تیرا میگا ایسا. اسی طرح سے کبھی ہم نے سوچا کہ وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر کے آئی ہے، جو اس کے باپ، اس کے والدین اس کے نخرے برداشت کیا کرتے تھے، وہ اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر کے آئی ہے، نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر کے آئی ہے. مسلمانوں وہ انصار بن گئے، آج ہم ابھی تک جاہل ہیں. وہ انصار بنے، اپنا کاروبار دیا، سب کچھ دیا. صحابہ کرام سنو مسلمانوں، قرآن نے کہا ہے کہ تم انصار بنو انصار. آئیڈیل بنا دیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو. کون سے انصاری؟ برادری والے نہیں. کبھی سمجھ لے ہمارا بھی ذکر آ گیا قرآن میں. دین کی مدد کرنے والا چاہے سید ہو، چاہے خان ہو، پٹھان ہو، اگر وہ دین کی مدد کر رہا ہے وہ انصار ہے. وہ دین کی مدد کر رہا ہے وہ انصار ہے. وہ آرام کو چھوڑ کر کے آئی ہے، ساری چیزیں چھوڑ کر کے آئی ہے. ہمیں اس کے نخرے برداشت کرنے چاہیے، اس کے مقام کو سمجھنا چاہیے کہ سب کچھ وہ چھوڑ کر کے آئی ہے. آج ہماری خدمت کرنے لگی ہے، ہماری اطاعت کرنے لگی ہے، ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے. ہمیں اس کے سمجھنا چاہیے. سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے وہ، اور ہم کیا اس کو کانوں تشنیع کر رہے ہیں. کیا تمہارے لیے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اب بیچاری پریشان ہے، پڑ رہی ہے. اور معلوم ہے ایسے تان تشنیع دینا، ایسے پریشان کرنا، کبھی کبھی طلاق کا نمبر آ جاتا ہے. طلاق کا نمبر آ جاتا ہے. دیکھیں جب دو بھائی لڑتے جب دو بھائی لڑتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ بس ایک بھائی ادھر ہو گیا، ایک بھائی ادھر ہو گیا، صرف دو ہی کا مسئلہ ہے. لیکن جب طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو دو خاندان تباہ ہوتے ہیں. کہاں ہے مرد حضرات، کہاں ہیں ہم؟ دو بھائی لڑتے ہیں، دو ہی کا مسئلہ رہتا ہے، وہ الگ گھر وہ الگ گھر. لیکن جب طلاق کے نمبر ہم تان و تشنیع، پریشانیاں، تکلیفیں، اور ان پہ نہ جانے کیا کیا الفاظ بولتے ہیں جو ہمارے لیے جائز تک نہیں ہے، پھر طلاق کا نمبر آ جاتا ہے. طلاق کا
دو خاندان تباہ ہوتے ہیں، ایک نسل تباہ ہوتی ہے، ایک ادھر والا خاندان ایک ادھر والا خاندان، اور بیچ میں نسل خراب ہو جاتی ہے، کبھی نانے کے وہاں کبھی دادا کے وہاں، وہاں ان بچوں کو ان نسلوں کو ایک فٹ بال بنا دیا ہے، جب ادھر سے ٹھوکر مارا جاتا ہے تو نانی کے وہاں، جب نانی کے وہاں سے ٹھوکر مارا جاتا ہے تو دادی کے وہاں، بچے پریشان، دماغ پریشان۔ یہ تبلیغ کی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم بیویوں کے ساتھ یہ کرو، اگر آپ کے سسرال کے حالات اچھے نہیں، ان کی ناگواری آپ کو، ان کی عادتیں ناگوار لگ رہی ہیں، لیکن پھر بھی آپ برداشت کیجئے۔ اگر آپ کو اپنی بیوی سے علاج کرنی ہے تو اپنے سالوں کی، اپنے سسر کی، اپنے سسرال کی تعریف کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، موقع ملے تو کام آئیے۔ آپ کی بیوی آپ کے پیر دھو کر کے پینے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث پھر میں پچھلی بار بیویوں کے بیان کرتا ہوں کہ بیویوں ہو تو تم سمجھو اپنے شوہروں کا مقام، اگر تمہیں مقام معلوم ہو جائے، اور ایک حدیث کے اندر بیان کیا ہے کہ اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ بیوی، وہ عورت اپنے اس کے شوہر کے جسم سے خون اور پیپ بہ رہا ہے، ان کو چاٹ چاٹ کر کے صاف کر دے، لیکن پھر بھی شوہر کے حق سے ادا نہیں ہو سکتی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے لیے کتاب و سنت کے اندر سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے، یہ وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی جو قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، اللہ کرے ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ آج جو صورتحال ہے ہمارے ملک کی، ضرورت تو اس کے تعلق سے تھا بیان کرنے کا، لیکن ہمارے گھر کے اندر بیماری ہے، یہ بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے گھر کو جنت نہ بنا پایا تو ہم اپنے ملک کے معاشرے میں لوگوں کو کیا سمجھائیں گے؟ انہیں کیا سمجھائیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے، اللہ یہ تھا، صحابہ یہ تھے، کیا سمجھائیں گے؟ اب بھی تو ہمارے گھر میں بیماریاں موجود ہیں، ہمیں تو ہمارے اندر بیماری موجود ہے، ہم کیا سمجھائیں گے یوگی صاحب کو، مودی صاحب کو؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ انہیں ہدایت دے۔ کیا دعا ہے ہدایت کی دعا کرنے کی؟ اس لیے اپنے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اخلاق بیویوں کے سامنے بھی کام آتا ہے، شوہروں کے سامنے بھی کام آتا ہے، تجارت میں بھی کام آتا ہے، ہر جگہ کام آتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بسم الله